بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ یونس میں آج ہم آیت نمبر 34 to 36 دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے راز کو فاش کیا ہے کہ جو لوگ یعنی کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو یعنی کہ اپنا حاجت تمام مشکل کشا داتا اور نہ جانے کیا کیا سمجھتے ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے. یہ غور و فکر کرنا چاہیے ہر انسان کو کہ بھائی جس کو پکار رہا ہے تو اس کی حقیقت اللہ نے یہاں بیان کی ہے. آیت نمبر 34 دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فأنا تؤفکون. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا ان سے پوچھیں کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے ایسا جو ابتدا کرے پہلی مرتبہ تخلیق کی، پھر وہ اس کو دوبارہ پیدا کرے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود ہی انہیں جواب دے دیجئے اللہ ہی ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، یعنی کریشن اللہ کی ہے ساری، اس نے ہی پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، پھر وہی دوبارہ اسے پیدا کرے گا. اس بات کو سن کر بھی کہاں تم بہکے جا رہے ہو. آیت نمبر 35. قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق قل اللہ یہدی للحق افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی إِلَىٰ أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. آپ ان سے پوچھئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ہدایت یا رہنمائی کر سکے تمہاری حق کی طرف؟ آپ ہی جواب دے دیجئے انہیں کہ اللہ ہی ہدایت دیتا ہے حق کی، کیا پھر جو رہنمائی کرے ہدایت کی طرف حق کی طرف زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی اتباع کی جائے، یا جو رہنمائی نہ کر سکے مگر یہ کہ اسے خود ہی جو ہے ہدایت کی ضرورت ہو. سو کیا ہوا ہے تمہیں، کیسے تم فیصلے کرتے ہو. آیت نمبر 36. وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. اور نہیں اتباع کرتے ہیں اکثریت انسانوں کی مگر صرف گمان کی، یعنی گمان پر زندگی گزار رہے ہیں. بے شک گمان نہیں جو ہے وہ بدل سکتا ہے حق کو، یعنی کچھ بھی اس کو جو ہے وہ بدل نہیں سکتا ہے، کچھ کام نہیں آتا ہے گمان حق کے مقابلے میں. بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ اگلی آیت پر چلتے ہیں. آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو سوالات کا جو سلسلہ چل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، بس وہی کنٹینیوشن جو ہے وہ چل رہی ہے کہ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فأنا تؤفکون. جی ہاں، کتنی بڑی حقیقت ہے. دیکھیں اگلا سوال، اور اگر آپ کاؤنٹ کر رہے ہیں تو سوال نمبر یہ ہے 6. آپ ان سے پوچھئے کہ تمہارے شرکاؤں میں سے بتاؤ کوئی ایسا بھی ہے کیا جس نے جو ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، یعنی جس نے کسی چیز کو پہلی مرتبہ بنایا ہے. کوئی ہے کیا ایسا؟ اچھا، وہ پہلی مرتبہ کیا اس نے بنایا ہے اور ثم یعیدہ، پھر وہ جو ہے یعنی کہ پھر اس کی تخلیق وہ دوبارہ کر سکتا ہے کیا کوئی ایسا تمہارے شرکاؤں میں سے؟
سوالوں کا سلسلہ. پیچھے ہم نے 4-5 سوالات دیکھے اور اس کے بعد خود وہاں پر جو ہے یہ آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دی کہ کیا کہو ان سے کہ سیقول اللہ، کہ جلد وہ سب کہیں گے اللہ. جی ہاں، کیوں؟ کیونکہ وہاں پر انہوں نے یہ جواب تو دے دیا کہ سب کام کرنے والی ذات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، لیکن جہاں پر دیکھیے کہ ان کے شرکاؤ کی بات آئی تو اللہ کو پتا ہے کہ یہ زبان نہیں کھولیں گے، یہ مشرک کچھ نہیں بولیں گے. اسی لیے دیکھیے کہ آیت کا اگلا حصہ جو ہے بالکل کل سے شروع ہو گیا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے یا ان کو آپ جواب دے دیجئے. اور وہ جواب کیا ہے کہ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ ہی نے جو ہے ابتدا کی ہے تخلیق کی، پھر وہی دوبارہ اس کو پیدا کرے گا. جب یہ حقیقت تم جانتے ہو تو بتاؤ بھائی کہاں تم جھوٹ میں بہکے جا رہے ہو، کہاں جھوٹ میں پھنسے جا رہے ہو. دیکھیے ایک اللہ تعالی حق ہے، باقی سب جھوٹ ہے. اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا، بالکل پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ سوائے گمراہی کے بندے کے ساتھ کچھ نہیں بچتا ہے. ہدایت جس کے ہاتھ سے نکل گئی تو گمراہی بچی اور کچھ نہیں بچے گا. تو یہاں پر اس بات کی حقیقت جو ہے بتا دی گئی. اور آپ اس صورت کا انداز اگر آپ نوٹ کر رہے ہو تو سوالوں سے بھرا ہے، یہ صورت پوری سوالات سے بھری ہوئی ہے. یہ کیوں؟ یہ غور و فکر کرنے کے لیے. کیونکہ دیکھیے یہاں پر ان کے شرکاؤں کا کیا تھا کہ ہاں ہمارا یعنی اگر ٹھیک ہے بھائی، پہلی بات تو ہم کوئی دوسرا ہم کو یعنی کہ کہنا چاہیے کہ قیامت کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کریں گے، حساب کتاب نہیں ہوگا، یہ سوچ تھی، اور اس کو کہتے ہیں آخرت کا انکار. اچھا کسی کو یہ تھا کہ ہاں ٹھیک ہے چلو بھائی قیامت آ بھی گئی تو ہمارے جو شرکا ہے وہ ہمیں بچا لیں گے، یہ غلط فہمی میں تھے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا چاہیے ہمیں. 4-5 چیزیں ایسی ہے جس کے ذریعے انسان کو جو ہے آپ کہیے کہ غور و فکر کرتا ہے. وہ یہ اللہ کی بناوٹ، اس پر غور و فکر کیا کرے، اس پر سے یوں ہی نہ گزر جایا کرے. اور جو غور و فکر والا بندہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ دیکھیے کہ آپ کو اللہ نے توفیق دیا، آپ غور و فکر کرتے ہیں. 4-5 لوگ آپ کے ساتھ ہیں، ایک جگہ سے آپ کا گزر ہوا، 4 لوگ تو یوں ہی گزر گئے، لیکن اسی راستے سے گزرتے ہوئے آپ نے بڑا غور و فکر کیا. اللہ کو چاہیے کہ تم غور و فکر کرو. کیوں؟ سوال اٹھتا ہے کیوں کرے بھائی غور و فکر؟ اس لیے کہ اگلے سوال پہ غور کریں، انشاءاللہ پھر اس کا جواب آپ کو مل جائے گا. چلیے اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. نیکسٹ کوشچن ہے قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ. جی ہاں، یہ مجھے اور آپ کو کیوں سکھایا جا رہا ہے سوالات کے بارے میں؟ تاکہ آپ کے سامنے اللہ کو چھوڑ کر کوئی کسی اور کو پکارے تو آپ ان سے سوالات کر سکتے ہیں. بتاؤ بھائی یہ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے. آپ ان سے پوچھیے کہ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو گائیڈ کرتا ہے تم کو حق کی طرف؟ جی ہاں، اٹس اے ویری بگ کوشچن اینڈ کوشچن مارک. بتاؤ بھائی ہے کیا کوئی جو تم کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے؟ مجھے تو آج تک ایک بندہ ایسا نہیں ملا یا دکھا کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے اور دعویٰ یہ کرے کہ بھائی میں بڑا ہدایت یافتہ ہوں. ہر بندے کو خود پتا ہوتا ہے کہ وہ کس طرف جا رہا ہے، اس کو کہاں جھوٹ میں پھنسایا جا رہا ہے، ہر کسی کو پتا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب پھر یہاں پر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. کیسے پتا چلا مجھے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا؟ اس لیے کہ آیت کا اگلا حصہ پھر سوال سے شروع ہو رہا ہے. آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ وہ ہدایت دیتا ہے حق کی طرف. جی ہاں، اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ ہی ہدایت دیتا ہے حق کی طرف؟ آپ کو اگر یاد ہو سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا، اس روئے زمین پر ایک میسج دے کر بھیجا کہ جاؤ تم اس زمین میں تمہارا رہنا ہے، یہیں جینا، یہیں مرنا ہے، اور اسی میں تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. اور جس کسی کے پاس میری ہدایت آئی اور اس نے اس کو قبول کر لیا، ہدایت تو سب کے پاس آ رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہر انسان کے پاس ہدایت آتی ہے، قبول کرتا ہے نہیں کرتا ہے یہ انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو مواقع دیتے ہیں، ہر کسی کو چانس ملتا ہے.
کوئی ایکسیپٹ کرتا ہے، کوئی چھوڑ دیتا ہے۔ ایکسیپٹ کرنے والا بندہ، اس کو پتا ہے میں نے میرے رب کی اگر مانی تو من مانی زندگی آخرت میں جی پاؤں گا، اگر میں نے یہاں پر رب چاہی زندگی گزاری تو۔ اب اتنی بڑی دلیل ہے کہ اللہ ہی ہدایت دیتا ہے حق کی طرف، تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرے گا، جو اللہ نے ان کو دیے تھے، تو ہی وہ بندہ آئے گا ہدایت کی طرف۔ فائدہ کیا ہے اس کا؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، سورۃ البقرہ کے ساتھ اور بہت ساری سورت میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ ایسا بندہ جس کے پاس میری ہدایت آئی اور اس نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، تو انشاءاللہ اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا اس کو۔ الحمدللہ ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس اس کی گواہی دیتے ہیں کہ جب سے وہ اللہ کے کلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، دنیا کا خوف، دنیا کا غم تھا انہیں پہلے بہت زیادہ، اور یہ انسانی فطرت ہے۔ دیکھیے ہم بھی انسان ہیں، الحمدللہ ہم اس چیز کو فیل کر سکتے ہیں۔ جو ہمارے ساتھ کوئی کہ ان ایکسپیکٹڈ چیز ہو جاتی ہے تو ہمیں اتنا غم ہو جاتا ہے، خوف ہو جاتا ہے۔ واحد اللہ کی کتاب ہے جو آپ کو اس خوف اور غم سے نکال سکتی ہے۔ خوف کس چیز کا ہوتا ہے بندے کو؟ آخرت فیوچر کا۔ جبکہ جس انسان کا خوف اللہ دور کر دے، اس کو فکر آخرت کی لگ جاتی ہے، دنیا کا خوف سارا اللہ اس کا ختم کر دیتا ہے۔ اور یہ جو اپنا غم ہوتا ہے یہ ماضی کا ہوتا ہے، پاسٹ کا۔ ہائے میرے پاس یہ تھا، مجھ سے یہ چیز چلی گئی، مجھ سے وہ چیز چلی گئی، یہ غم انسان کو جینے نہیں دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے میری اس وحی کتاب کو تھام لیا، تھام لینے سے مراد اس سے کنیکٹ ہو گیا، اس کے ذریعے اس نے مجھے پا لیا، الحمدللہ اس کی زندگی خوف اور غم سے اللہ پاک کر دیتا ہے، الحمدللہ۔ اور یہ نعمت سب کو نہیں ملتی ہے، بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں اللہ کے وہ بندے، چہیتے بندے جس کو اللہ چن لیتا ہے اپنے اس کلام کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں میں نے یہ حقیقت بتا دی نا کہ اللہ ہی ہدایت دیتا ہے حق کی طرف، تو سنو، أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ۔ جی ہاں، یہ بھی بہت بڑی حقیقت ہے۔ کیا پھر ابھی کمپیئر کیا جا رہا ہے، دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے، بتاؤ بھائی، ایسا شخص جو تم کو حق کی طرف گائیڈ کر رہا ہے، وہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس کو فالو کرو، یا پھر ایسا شخص جس کو خود ہدایت کی ضرورت ہے، وہ تم کو گائیڈ نہیں کر سکتا ہے؟ کیا وہ شخص جو تمہاری رہنمائی تو نہیں کر سکتا ہے؟ ہاں، مگر اس کو خود کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پر جو ہے دو رول ماڈل پیش کیے گئے ہیں۔ ایک رول ماڈل آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے سکتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق کے سوا کبھی کسی اور کی چیز کی طرف لوگوں کو انہوں نے نہیں بلایا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس چیز کی گواہی ہے۔ 4-5 چیزیں ایسی ہیں مانو کہ آپ ہدایت کی طرف آ سکتے ہو۔ اس میں سے کچھ آیتیں، چاہے آپ قرآن کی آیتیں کہیں یا چاہے آپ اس کو جو ہے وہ آیتی نشانات کو بھی کہا جاتا ہے، فار ایگزامپل اللہ کی قدرت کی نشانیاں، اس کو بھی آیت قرآن میں جو ہے وہ آیتیں کہی جاتی ہے۔ ایک انسان ٹھیک ہے چلو کہ اللہ کے قرآن کی 6666 4 دفعہ 6 آپ لکھ لیں، اتنی آیتیں پڑھ کر بھی ہدایت کی طرف نہ آئے تو اللہ کی کریشن تو ان گنت ہے۔ بدبخت ہے وہ انسان جو قرآن پڑھ کے بھی ہدایت کی طرف نہ آئے اور پڑھتا رہے اتنی ہزاروں آیتیں، اور اللہ کی کریشن، اس کی تخلیق کو دیکھ کر بھی ہدایت کی طرف نہ آئے۔ بدبختی ہے انسان کی۔ اور انسان کے اپنے اندر اللہ نے ایک حق رکھ دیا ہے، وہ ہے اس کا ضمیر۔ اس کو پتا ہے کہ وہ حق کو فالو کر رہا ہے یا باطل کو فالو کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے آپ کہ اور حق کی طرف آنے کا کیا راستہ ہے۔ اب کبھی کبھی انسان کسی کو دعوت دیتا ہے حق کی طرف، اس سے بھی انسان آ جاتا ہے، بھٹکا ہوا تھا ابھی تک، چلو بھائی غلط کام کر رہا تھا، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر رہا تھا، ٹھیک ہے، اب اتنی نشانیاں اس کے سامنے آ گئی ہیں، اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ حق کو فالو نہیں کر رہا ہے۔ کیا وجہ ہوتی ہے لوگ حق کو فالو نہیں کرتے؟ تو آپ حق کا سورس آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ جی ہاں،
جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھ لیا نا، وہ بھی حق کی طرف آ جاتا ہے الحمدللہ۔ اب حق کی طرف آنے کے لیے لوگ کیوں رکتے ہیں؟ لوگ بلانے کو بھی ڈرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں الزامات بہت لگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ہمارے سامنے ہے، حالات زندگی ان کے ہمارے سامنے ہے، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان کا رول ماڈل یہاں پیش کیا جا رہا ہے، حق کو لے کر لوگوں کے درمیان نکلے تو کیا ہوا؟ لوگوں نے کیا الزامات رکھے کہ وہ شخص ہے، میاں بیوی کو لڑاتا ہے، باپ بیٹے سے لڑا دیتا ہے، یہ تو خاندانوں میں لڑائی جھگڑا کروا رہا ہے۔ جی ہاں، ایسے۔ حالانکہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، انہیں مسئلہ تھا اس حق سے جو اللہ کے رسول کو اللہ نے دے کر بھیجا تھا۔ تو بھائی مجھے اور آپ کو سکھایا جا رہا ہے کہ آپ بھی جب اس حق کو لے کر سماج میں نکلیں گے نا، تو اس طریقے کی باتیں آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں۔ آپ کے اوپر بھی الزامات لگیں گے کہ لڑائی جھگڑا کرواتے ہیں، اور دیکھیے کہ یہ تو میاں بیوی میں جدائیاں ڈالتے ہیں اس طریقے سے۔ کیونکہ اکثر دیکھیے کہ الحمدللہ عورتوں کے ساتھ ہمارے سابقے ہیں، اور عورتوں سے ملنا جلنا۔ جب حق کی طرف کوئی عورت آتی ہے، اللہ کے دین کو سمجھتی ہے، کلام کو سمجھتی ہے، تو فتنہ بہت برپا ہوتا ہے۔ کیوں فتنہ ہوتا ہے؟ مس میچ ہونے لگتا ہے۔ اب ایک عورت دین سیکھ کر آ رہی ہے اپنے گھر میں، وہ دیکھ رہی ہے کہ بے دینی کا ماحول ہے، چلیے میں اپنے شوہر کو اس چیز کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، اپنی ساس کو، اپنے بچوں کو، اور جو وہاں پر دیکھیے کہ بالکل کہ کوآرڈینیشن نہیں ہو پاتا ہے نا، پھر لڑائیاں ہوتی ہیں۔ ہم اسی لیے ہم تمہیں دین سکھا رہے تھے، آ کے ہمارے ہی گھروں میں جھگڑے لگاؤ۔ پھر لائف اسٹائل پہ چوٹیں پڑتی ہے لوگوں کی، لوگ اس چینج کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتے۔ بالکل کہتے ہیں نا کہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ اگر بات کی جائے اس آیت پر، کہ دین پر آنے کے بعد جو بدلاؤ چاہیے نا قرآن کی روح کیا ہے؟ تبدیلی۔ قرآن کو سمجھنے کے بعد بھی آپ کے اندر تبدیلی نہ آئے تو آپ نے قرآن کی اصل کو نہیں لیا، اس کی روح کو آپ نہیں لے پائی ہیں۔ اور اکثر بہت لڑائیاں ہوتی ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس بھی جب ہم سے شیئر کرتے ہیں کہ باجی دیکھیں اللہ کا شکر ہے ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، گھر کا ماحول بالکل الٹ ہے، اور ایک بہو جس کے گھر میں چلو اس کی نہیں چلنی ہے تو بہت دب کے اس کو رہنا پڑتا ہے، کبھی کبھی وہ ماننا پڑتا ہے۔ یا آپ کہیں کہ کوئی ان میرڈ بچی ہے تو وہ پیرنٹس سے تو کمزور ہی ہے نا، دیکھا جائے گا تو اس کی تھوڑی چلے گی اس کی گھر میں کہ ہاں چلو میں ابھی دین سیکھ کر آئی ہوں اور اپنے پیرنٹس سے حکومت چلاؤں اور یہ سمجھاؤں وہ سمجھاؤں۔ کہیں نہ کہیں بچے ہو یا ایک میرڈ لڑکی سسرال میں ہو، وہ تھوڑا سا دب کر ہی رہتی ہے، بہت لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں بہت ہی۔ اور یقین کریں اس میں سے کچھ ایسے اسٹوڈنٹس تو الحمدللہ جو واقعی جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے نا، تو وہ جم کر رہتے ہیں، وہ بالکل کسی کی بھی باتوں میں نہیں آتے، وہ کہتے جو ہوگا دیکھا جائے گا، دیکھ لیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش ہوتی ہے کہ ابھی بھی حق سمجھنے کے بعد بھی تم میری بندی بننا پسند کرتی ہے، یا ابھی بھی تم نے اپنے آپ کو لوگوں کے حوالے کر رکھا ہے؟ جو دیکھیے کہ اپنے آپ کو سرنڈر کرنے والی ہوتی ہیں وہ کر دیتی، ہاں ٹھیک ہے چلے آپ جو کہتی میں وہی کروں گی۔ یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر اللہ نے استقامت نہیں دیکھی؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جم جاؤ، دین آئے نا تمہارے اندر، تمہاری زندگی میں جماؤ ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے حق پر رہنے کی وجہ سے کتنا لعن طعن کیا، انہیں اپنے گاؤں گھر سے نکالنے پر مجبور کر دیا کہ نکلے، بس نکال دیا لوگوں نے۔ جی ہاں، الحمدللہ میرے اور آپ کے ساتھ اتنا بڑا معاملہ تو نہیں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ قتل کے پلاننگ بھی ہوتے تھے، میرے اور آپ کے ساتھ کم سے کم اتنی گری ہوئی حرکت تو کوئی نہیں کرتا ہے۔ آج ہمیں لوگوں کی باتیں برداشت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھے، اللہ کے دین پر ہدایت کے راستے میں ہوتے ہوئے اگر کوئی ہمیں کچھ کہتا ہے، آج کا جہاد یہی ہے کہ ہم لوگوں کی باتوں کو برداشت کر لیں۔ ہاں دنیاوی معاملے میں ہو تو آپ دے دیں جواب، کوئی بات نہیں۔ دین کے معاملے میں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ چل بھائی تھوڑا سا کسی کو ایسا ہے کہ فائدہ ہی ہو جائے گا اگر دین کی وجہ سے میں خاموش ہوں، کسی کا فائدہ ہوتا ہے تو ہونے دو، ٹھیک ہے چلو ایسے۔ اور جہاں پر سمجھیے کہ آپ کی ذات پر انگلی اٹھ رہی ہے دین کی وجہ سے تو خاموش رہیں، ہاں لیکن دین پر کوئی انگلی اٹھا رہا ہے تو خاموش نہ رہیں، ٹھیک ہے۔
حالانکہ دونوں میں فرق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لوگوں کو مسئلہ نہیں تھا، لائے ہوئے تعلیمات سے مسئلہ تھا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے تھے. ویسے تو اللہ کے رسول سے سارے لوگ بہت محبت کرتے تھے، الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ان دونوں میں سے اب مجھے اور آپ کو کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ جس کو آپ فالو کرتے ہیں اس شخص کو آپ دیکھیں کہ وہ کتاب و سنت پر عمل کرتا ہے یا دنیا کی بنائی ہوئی بناوٹی دین پر عمل کرتا ہے. یہ غور و فکر میرا اور آپ کا ہونا چاہیے. میں اور آپ اپنی زندگی کو اسی طریقے سے ویسٹ نہیں کر سکتے ہیں. مزید اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو سمجھ آ گئی بات، ہاں، کہ ان دونوں میں سے کون زیادہ حقدار ہے کہ کس کو فالو کیا جائے. سمجھ آ گئی بات؟ اوکے. فما لکم، تو بتاؤ بھائی سو کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیف تحکمون، کیسے تم فیصلے کرتے ہو. سوال ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس کے بندوں سے، کیسے تم جو ہے وہ یہ فیصلے کرتے ہو. اب یہاں پر دیکھیے کہ پہلی یہ کمپیئر کیا گیا تھا دو شخص کو. تو پہلا شخص جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک. دوسرا آپ کہہ سکتے ہو کہ آج لوگوں نے بتوں کو، پیروں کو، بزرگوں کو اور ولیوں کے نام پر جو ایک دوسرے کو فالو کرنے لگے ہیں ان کو کمپیئر کیا جا رہا ہے کہ ہدایت پر چلنے کے لیے یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہے کہ تم ان کی باتوں کو فالو کرو، یا تمہاری یہ بزرگان دین یا پھر پیر صاحب یہ تمہارے بت اور یہ قبر پرست اور یہ سب یہ زیادہ حقدار ہیں. ٹھیک ہے چلے. اب اس کے بعد دیکھیں کہ اب مزید آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو. یہ کیا بات ہو گئی؟ یعنی جب مجھے حق سمجھ آ گیا ہے اس کے باوجود بھی، اگزامپل میں اگر آپ کو دوں کہ سب کو پتا ہے آج دیکھیں کہ لوگ غیر قوموں کی اسکول میں پڑھانا زیادہ پسند کرتے ہیں. یہ سوچتے ہیں کہ چلو بھائی میرے بچے کا فیوچر بن جائے گا. ٹھیک ہے، آپ ایک غیر مذہب اسکول میں اپنے بچے کو پڑھا رہے ہو نا، ٹھیک ہے اس کا فیوچر تو بن جائے گا، لیکن اس کی آخرت کا کیا ہے؟ تو آپ دنیاوی ایجوکیشن آپ بچوں کو کہیں پر بھی دیں. آپ یہ بالکل میری بات سے یہ نہ فتویٰ نکالنے کے نعوذ باللہ میں دنیاوی ایجوکیشن کے خلاف ہوں، نہیں، بالکل نہیں. بچوں کا عقیدہ اتنا مضبوط کر دیں آپ کہ آپ کے بچے اللہ اور رسول کے بن کے رہیں، یہ نہ کہ وہ کسی اور کو فالو کرے، وہ کسی اور کو نہ ہدایت کا سورس بنا لے. اکثر ایسا ہوتا ہے دیکھیں کہ پیرنٹس اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے ہیں اینڈ دی تھاٹ کہ چلو بھائی ہم بڑی بڑی اسکول میں اپنے بچوں کو پڑھائیں گے تو بچہ ویل ایجوکیٹڈ ہوگا، ہمارے اندر تو اتنا ایجوکیشن نہیں تھا یہ اور وہ نا. ٹھیک ہے نہیں تھا، لیکن آپ اکثر ایسے پیرنٹس کا حال دیکھیں کہ بچے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ پیرنٹس بچوں کو اللہ کا بندہ نہ بناتے ہوئے وہ لوگوں کو بندہ بن جاتے ہیں. جی ہاں، اپنے بچوں کے عقیدے کو، ایمان کو اتنا درست کریں، اتنا مضبوط کریں اور بھیج دیں دنیا کے کسی بھی کونے میں ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے بغیر فکر کرے. آپ کو اتنا توکل اللہ پہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس کے رگ رگ میں اللہ کی محبت، اللہ کا تقوی اتنا بھر دیا ہے کہ میرا بچہ کسی غیر اللہ کو نہیں پکارے گا دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کر. اور یہ چیزیں بچپن سے ہی کی جاتی ہیں. آج میرا اور آپ کا بچہ 18-20 سال کا ہو گیا، ناؤ ڈے آپ سوچو کہ چل بھائی میں اس کے عقیدے کو درست کر دوں، اس کے اندر توحید پیدا کرنے کی کوشش کروں، پاسبلٹی کم ہوگی. میں امپاسبل تو نہیں بولتی ہوں، اللہ کے لیے سب پاسبل ہے، امپاسبل کچھ نہیں ہے. لیکن ہاں محنت آپ کو زیادہ کرنی پڑے گی ایز کمپیئر ٹو ارلی ایج میں جو ایک بچے کا عقیدہ درست ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ برے کیسا فیصلہ کرتے ہیں، جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں، ساری چیزیں جانتے بوجھتے. تو آپ فکر کریں اپنے بچے کی، فیوچر کی فکر کریں، ان کی کہ انکم کی فکر کریں، ان کے جاب کی فکر کریں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے میں اور آپ اپنے بچوں کی ایجوکیشن کی فکر کرتے ہیں اس سے زیادہ مجھے اور آپ کو ان کی آخرت کی فکر ہونی چاہیے. اکثر پیرنٹس کو آپ نے سنا ہوگا نا، ہائے میں مر گئی تو میرے بچے کا کیا ہوگا. مجھے بڑا ترس آتا ہے ایسے پیرنٹس پہ. کیوں معلوم؟ کیونکہ انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میرا بچہ میرے ہاتھ سے چلا گیا تو میرے بچے کا کیا بنے گا، بگڑے گا.
آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے سوچیں. دنیا میں ہوں نہیں ہوں تو بھی میرے بچے کو تو کیسے بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر ذمہ دار ہے. لیکن میں نے اور آپ نے اگر ان کے آخرت کی فکر نہیں کی تو ہم ذمہ دار ہوں گے. اس کا سوال جواب مجھ سے اور آپ سے ہوگا. اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے مجھ سے اور آپ سے کہ ویل ایجوکیشن دیا کیوں نہیں دیا، ویل ایجوکیٹڈ کیوں نہیں بنایا، ان کو تم نے کوئی پوسٹ کیوں نہیں دلائی. بالکل نہیں، کوئی سوال نہیں ہونا مجھ سے اور آپ سے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو. ہاں لیکن یہ سوال ہوگا دین کی تعلیم کیوں نہیں دی، تم نے مجھ سے انٹروڈیوس کیوں نہیں کروایا، تم نے میرا تقویٰ ان کے اندر کیوں نہیں پیدا کیا، رسول کی محبت کیوں نہیں ڈالنے کی کوشش کی. یہ سوال جواب ضرور ہوگا. بی کیئرفل. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیسے تم فیصلہ کرتے ہو. اور اس کے بعد دیکھیے کہ اگلی بات تو بہت زبردست ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب آپ ان سے یہ بھی کہو کہ دیکھو اور نہیں اتباع کرتے ہیں انسان، یعنی اکثریت. اور بڑی حقیقت ہے دیکھیے اس بات میں، اکثریت کا لفظ جہاں پر بھی آئے گا تو مجھے اور آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھیے انسان کے لیے میجورٹی میٹر کرتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے میجورٹی کوئی میٹر نہیں کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اکثریت انسان جو ہے وہ نہیں فالو کرتی ہے مگر صرف گمان کو، تھنکنگ پر زندگی گزار رہا ہے انسان. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سن لو ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. جی ہاں، بے شک گمان نہیں بدل سکتا ہے حق کا کچھ بھی. یس، آج گمان پہ تو زندگی گزر رہی نا. آئی تھنک سو کہ میں یہ کر لوں نا تو مجھے جنت مل جائے گی. آئی تھنک سو کہ میں باب جنت سے گزر جاؤں گی تو مجھے جنت مل جائے گی. آئی تھنک سو کہ میں یہ دن منا لوں تو میری زندگی سنور جائے گی. یہ جو تھنکنگ پہ زندگی گزار رہے نا، اللہ تعالیٰ بول رہے ٹھیک ہے گزار لو. یہ تھنکنگ پر زندگی گزارنا، آئی تھنک سو، آئی تھنک سو، یہ تمہیں حق کے بدلے میں کچھ کام نہیں آئے گا. کیوں ایسا؟ کیونکہ سنو، اب کوئی کہے کسی کیا پتہ چل رہا ہے بھائی میں نے کچھ بھی کر لیا تو کیا ہو گیا. بھولو مت ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، ہی نو، سب اس کو پتا ہے. جی ہاں، گمان پر زندگی نہیں آپ کو کچھ بھی دے سکتی ہے. سمجھو پیچھے ہم نے پڑھا تھا سورہ جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعواني الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.